ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں صحابہ کرام نے سوال کیتا، عرض کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اگر برتن دے اندر کتا منہ مارے، برتن دے اندروں پانی پی لوے یا کوئی چیز کھا لوے تو اس برتن نو پاک کرن دا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، برتن نو 7 دفعہ اسی اچھے طریقے دے نال پانی دے نال برتن نو صاف کران گے۔ سب تو پہلے آپ نے فرمایا کہ جدو سب تو پہلا دھونا ہے بسم اللہ پڑھ کے مٹی دے نال برتن نو اچھے طریقے دے نال مانجنا ہے، اور اس تو بعد 6 مرتبہ جڑا ہے تسی ویسے پانی دے نال صابن دے نال دھو لو، تہاڈا برتن پاک ہو جائے گا۔ اور اس وقت تقریباً ہر ایک ساتھی لوگاں نے گھراں دے اندر کتے رکھے نے، حویلیاں چ کتے رکھے نے تو برتناں دے اندر منہ ڈال دے نے، منہ مار دے نے۔ تو اس چیز دا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جس برتن دے اندر کتا منہ مار دوے، کتا منہ ڈال لوے، وہ برتن ناپاک ہے جدوں تک اسی شریعت اور سنت دے مطابق برتن نو صاف نہیں کران گے۔ اور اتھے ایک اور چیز، نبی کریم علیہ السلام نے گھراں دے اندر کتے رکھن تو منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تسی کتا رکھنا ہے حویلی اندر رکھو، اگر تسی کتا رکھنا ہے باہر باغ اندر کھیت اندر رکھو، گھر اندر کتے نو نہیں رکھنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس گھر اندر کتا ہے اس گھر اندر رحمت والا فرشتہ نہیں آیا کردا۔ تو میرے پیارے بھائیو، پہلا مسئلہ کہ گھر اندر کتا رکھنا ہی نہیں۔ اگر کسی طریقے نال کتا داخل ہو گئے، برتن دے اندر منہ ڈال دیتا ہے تو برتن نو صاف کرنا ہے۔ سب تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے مٹی دے نال مانجنا ہے، اور 7 دفعہ برتن نو اچھے طریقے دے نال دھونا ہے پانی دے نال۔ اور ساڈا معاشرہ اس قدر بے حس ہو گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث تو دور ہو گیا ہے، اسی کتیاں نو آپ نے فرمایا کہ کتا گھر اندر نہیں رکھنا، اسی گھر چھوڑ کے بیڈ روم تے لے کے چلے گئے ہیں، اسی جناب اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، کتا ناپاک ہے، نجس ہے، انہوں اپنے نال بٹھانا، انہوں اپنے برتن چ کھانا نہیں کھلانا، آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور اتھے ایک اور چیز بیان کر دواں، کتا ناپاک ہے، نجس ہے، اور جو مشرک ہے، جس طرح کتا ناپاک ہے، نجس ہے، جو مشرک ہے، جو شرک کردا ہے اللہ تعالیٰ دی صفات نال، الوہیت نال، ربوبیت نال، وہ بھی اسی طریقے دے نال ناپاک ہے، نجس ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ادھر تو بچنا چاہیے۔ تو آئیے دوسرا مسئلہ، نبی کریم علیہ السلام دے کولو صحابہ نے سوال کیتا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جی، کتا برتن دے اندر منہ ڈالے، اسی برتن نو پاک کران گے، صاف کران گے، پھر او دے اندر کھانا تناول کران گے یا پانی پیوان گے، تو پاک صاف کرن تو قبل اسی او دے چ نہ کھانا کھا سکنے ہیں، نہ پانی پی سکنے ہیں۔ تو اسی طریقے دے نال بلی، تو بلی بھی ساڈے برتناں چ منہ مار جاندی ہے، تو اے دے بارے کیا حکم ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، بلی پاک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بلی تواڈے گرد چکر لگان والی ہے،
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام بھی آپ نے اسی وجہ تو رکھے، ابو ہریرہ، بلیاں نال پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اسی وجہ تو آپ نے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ بلیاں نال بڑی محبت کریا کردے سن، بڑا پیار کریا کردے سن۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس برتن دے اندر بلی منہ مار لوے یا تواڈے نال آ کے بیٹھ کے کھانا کھا لوے، پانی پی لوے، دودھ پی لوے، تسی وہ برتن استعمال کر سکدے ہو، دا جھوٹا بھی تسی پی سکدے ہو، کھا سکدے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، کتے دا جھوٹا ناپاک ہے۔ جس برتن دے اندر کتا منہ ڈال دوے وہ برتن ناپاک ہے جب تک انہوں پاک نہ کیتا جائے۔ بلی جس برتن دے اندر منہ ڈال دوے برتن پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، او دا جھوٹا اسی کھا سکنے ہاں، او دا جھوٹا اسی پی سکنے ہاں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اور بلیاں دے نال پیار کرنا سنت صحابہ ہے۔ بلیاں نو کوئی دودھ دینا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بھی صحابہ کرام دی سنت ہے۔ آئیے دو مسئلے تواڈے سامنے رکھے۔ پہلا، کتے دا جھوٹا ناپاک، جس برتن دے اندر منہ ڈال دوے ناپاک۔ بلی دا جھوٹا پاک ہے، دل منے تسی کھا سکدے ہو۔ بلی دا جھوٹا پانی پاک ہے، دل منے تسی جناب پانی پی سکدے ہو۔ جس برتن دے اندر منہ ڈال دوے برتن پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عام روٹین تے جس طرح تسی برتناں نوں واش کردے ہو، دھوندے ہو، او دے دھون دے نال ہی برتن پاک اور صاف ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ